الحمدللہ پھر آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹائم نکال کے آپ ایکسپیڈیشن بھی دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ شاید یہاں ایس ایچ او صاحب بھی آئے ہیں. یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹائم ہی نہیں ملتا تو یہ بات بھی غلط ہے. ایک بڑا عرصہ جو ہے ہمیں بہت ٹائم ہوتا ہے. اور پھر دوسرا جو ہے وہ بہانہ ہے. آدمی گھر سے نکلنا نہیں چاہتا. مجھے بتائیں کہ جس آدمی نے گھر بنایا ہے اچھا، ساتھ میں اٹیچ باتھ روم ہے، تو وہ تو قید ہو گیا، اس کو کسی جیل میں جانے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے. کمفرٹ زون ہو جاتا ہے نا، انسان آرام پسند ہے. تو ایسی ایک سیٹنگ سچویشن کو چھوڑ کے جہاں آپ کو گھر میں پکی پکایا کھانا مل رہا ہے، آپ کو اٹیچ باتھ روم ہے، کمرہ ہے، اے سی ہے وغیرہ، کون نکل کے جانا چاہے گا؟ تو یہ اس نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو برباد کیا ہے. تو جو لوگ پیسہ ہے جن کے پاس اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے. میرا مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، مجھے میرا کمفرٹ زون، کیونکہ میں یہاں چلا ہوں، میرا کمفرٹ زون اسی میں ہے. میں خوشی سے نہیں آتا ہوں، مجھے رہا نہیں جاتا بیسیکلی جموں. کیا بات. اسکول منڈی میں ڈی آئی جی اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس اور سول ڈیفینس جناب محمد ارشاد صاحب تشریف لائے. ان کے اس وزٹ کا مقصد بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا، جس میں انہوں نے رول آف یوتھ ان ریڈکشن آف ڈیزاسٹر پہ بات کی. اس سلسلے میں بہت سے بچوں کو وہاں موجود رکھا گیا تھا. تقریباً 175 کے قریب اسٹوڈنٹس اور 25 اسٹاف ممبرس نے اس پروگرام کی شرکت کی. پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ بچوں میں جانکاری پہنچائی جائے کہ کس طرح ڈیزاسٹر کی صورت میں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، وہ چاہے کوئی نیچرل کیلیمٹی ہو یا مین میڈ ڈیزاسٹر ہو. اس بارے میں ڈی آئی جی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بچوں کے ساتھ بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے نشے سے بچنے کی اور اسکرین ٹائم کم کرنے کی بھی تلقین بچوں کی. اس کا مقصد یہی رہا ہمارا کہ بچوں کو جاگروک کیا جائے، ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے، سو دیٹ جب وہ ریئل لائف میں اور کبھی اس قسم کے کسی ڈیزاسٹر کا سامنا کرتے ہیں تو ان کے اندر پہلے سے ہی اویئرنیس ہو کہ اس موقع پر ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے اور کس طریقے سے وہ رسک کو اور لاس کو منیمائز کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ڈی آئی جی صاحب کے علاوہ اسکول کے لیکچرز نے بھی ہمارے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ڈفرینٹ ٹپس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کی گئیں کہ ڈیزاسٹر کی صورت میں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. سول ڈیفینس اینڈ ایس ڈی آر ایف انتہائی واجب الاحترام محمد ارشاد صاحب، اعلیٰ بول کے ایم ڈی میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر زمرد، ایس ایچ او منڈی شاہ صاحب، فیکلٹی ممبرز اور پیارے بچوں، سرفراز ہمارے درمیان ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بچوں، سب سے پہلے تو میں بڑا احسان مند اور شکر گزار ہوں رسپیکٹڈ ڈی آئی جی صاحب کا کہ کل زمرد صاحب نے ایک بڑا اہم مدعا چھیڑا ہوا تھا، وہاں ہم موجود تھے. سرسری میں نے سر سے گزارش کی کہ اگر آپ کے پاس جب کبھی فرصت ہو تو آئیں اور ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں، نہ صرف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کچھ ٹپ پٹس ان کو بتائیں بلکہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بات کریں یا باقی جو چیز آپ کہنا چاہیں. اور خاص طور سے ڈرگس کی جو وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اس پہ سر کا بڑا کام ہے، اور پرٹیکولرلی ویلی میں جب یہ رہے، اور اس کے بعد ان کی ایک ڈاکومنٹری آج بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی جس میں ڈیٹا انالیسز ہے اور فیکٹ بیسڈ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیوں کب کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ایک معصوم اسٹوڈنٹ اس ٹریپ میں آتا ہے، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. تو سر سے میں نے سرسری بات کی تو سر نے کہا جی ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا. تو یہ ان کا بڑا پن ہے. میرے جیسا ایک ٹیچر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا جو سر نے کہا میں کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا، لیکن سر صبح سے نکلے ہوئے ہیں، 2-4 جگہوں سے ہونے کے بعد یہاں پہنچے ہیں. میں بڑا احسان مند ہوں. اور سب سے بڑی بات آپ بچوں نے محسوس کی ہوگی کہ یا کلسٹر ہیڈ میرے جیسا موو کرتا ہے تو 50 ٹیچروں 100 لوگوں کو پہلے سے خبر ہوتی ہے اور بڑی تام جام. سر ڈی آئی جی ہیں، ہماری یوٹی کے ایک پورے ڈویژن کو یہ دیکھ رہے ہیں. سول ڈیفینس، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ہوم گارڈز تینوں ڈپارٹمنٹس کو براہ راست سر کے نظر میں ہے. اور سر
ابھی دیکھیں کہ ایس ایچ او صاحب تک کو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا. بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ. آپ دیکھیں ایک عام آدمی کی طرح یہ آپ کو کبھی بازار میں مل جائیں گے, کسی ڈھوک میں ملیں گے. پرپز یہی ہوتا ہے کہ انالائز کیا جائے کہ کن بچوں کو کیا ضرورت ہے. سب سے بڑا سر کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی کے تئیں, السبیل ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ذریعے سینکڑوں بچے سر کی کاوشوں سے بہت اچھے طریقے سے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. بس ان کا یہ ہے کہ ایک بچے میں اگر ٹیلنٹ ہے تو ارشاد صاحب اس کے لیے موجود رہتے ہیں, اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کو صحیح یونیورسٹی تک پہنچانا. اگر اس کی باقی کوئی دقتیں ہیں, کوئی مالی مسائل خدا نہ خواستہ ہیں تو ان کو حل کرنا. تو اللہ ان کو ان کے اس ایفرٹس کے لیے جزائے خیر دے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر اس کے ایک ماڈس اپرینڈی بنانا کہ کیسے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اور آج درجنوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی پڑھائی کو اچھے ڈھنگ سے اگر کامیابی سے مکمل کر پائے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ قدرت اس سارے نظام کو چلاتی ہے. لیکن جو وسیلے, جو ذرائع, جو سورسز اس دھرتی پہ بنائے جاتے ہیں تو یقیناً ارشاد صاحب ان میں سے ایک ہیں. ان کی درازی عمر اور صحت کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ سر کی جو کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی کے لیے irrespective آف کاسٹ, کلر, ریجن, ریلیجن, یہ اسی طریقے سے چلتی رہے اور ہمارا آنے والا ہندوستان, نیا ہندوستان جو آپ بچے ہیں ان کو اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کریں. سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. رات کو ہم یہاں منڈی سے پہلے سیکڑوں میں رکتے تھے اور دوسرے دن ڈوک پہنچتے تھے. مطلب 8ویں میں آخری بار آیا. پچھلے سال ہم لوگ گئے یہاں عیسیٰ والی واٹر فال میں. آپ میں سے کتنے بچے گئے ہیں؟ بس ایک بچہ. وہاں یہاں منڈی کے ہی کچھ نوجوان جو گریجویٹ تھے یا جو گریجویشن کر رہے تھے اور لورن کے 2-3 وہ لوگ بھی آ گئے. نوجوان بچے, ان کو نہیں معلوم تھا ہم لوگ کون ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جی سب سے زیادہ جو اس پانی میں رہے گا, مطلب شرط لگائی انہوں نے کہ سب سے زیادہ ٹھنڈے پانی میں کون رہے گا. اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کے کئی سال اس ڈاک میں گزارے ہیں. میری ڈوگاں بالکل اس کے پیچھے تھی. اس واٹر فال تک آتے تھے ہم لوگ تو پورا دن وہاں تقریباً گزارتے تھے گرمی میں. تو اس لیے میں آپ کے اس علاقے سے بہت اچھے سے واقف ہوں اور زندگی کے کئی سال اسی طرح سے گزارے ہیں. اس طرح کی محنت اور مشقت اور حالات میں گزارے ہیں جس میں سے شاید آپ میں سے بھی بہت کم میں گزارے ہیں. میرے جیسے آدمی کو دیکھ کے آپ میں ہمت آنی چاہیے. اور یہ چیز اگر میں کنوے کر پایا اور آپ سمجھ پائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ سب کی اسی میں کامیابی ہے. یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو یہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ کڑائی برج کے پاس درزی کا کام کرتے تھے. یہی بات ہے. ان کے ساتھ بچپن میں میرے بڑے خاص تعلقات تھے. ہم جب بھی کہیں پیدل سکول سے واپس جاتے ڈوک میں آنا جانا تو ہمارا عکس اور ویسا ہنسمکھ آدمی اور ہمدرد میں نے ویسے بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دکان سے اٹھ جائیں, اور ہماری چائے بھی وہیں لا کے پیتے تھے. دوسرے جو ٹی اسٹال تھی جہاں اس کے والد کی دکان تھی, اس کے ساتھ والا جو ٹی اسٹال کا سب سے خشکی آدمی تھا جو ہم نے زندگی میں دیکھا, لیکن چائے اچھی پلاتا. اس کے پاس بیٹھنا ہونے کے بعد یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا سارا کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہو. یہ دنیا کا نظام ایسے ہی ہے کہ ایک جنریشن آتی ہے اور ایک کو ریپلیس کرتی ہے اور ایک کو پیدا کرتی ہے. تو ابھی آپ کیونکہ اس عمر میں ہیں کہ چند سالوں کے بعد آپ کو ہی یہ سارا بیڑا اٹھانا ہے. اور انسان کی بیسک انسٹنکٹس, مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ جب کہیں کوئی حادثہ پیش آئے, وہ نیچرل ہو یا مین میڈ ہو, مثلاً جنگ ہو یا کہیں سیلاب آ گیا ہے یا تیز ہوائیں چل رہی ہیں یا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو یہ قدرتی بات ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں. جو بھی آدمی گاڑی دائیں بائیں سے جا رہی ہے وہ رک جاتی ہے.
لیکن اگر کوئی یہ ڈسکور کرتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ادروائز زندگی میں میرا دشمن ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ 99% کیسز میں بلکہ 100% کیسز میں اس ایکسیڈنٹ والے آدمی کی جو ادروائز شاید آپ کو دشمن ہے آپ ضرور مدد کریں، کیونکہ وہ ڈساسٹر ہے، اچانک ایک واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے ساری چیزیں پسے پش ڈال دی ہیں اور اس کی مدد کی۔ اسی اسپرٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ہلو چیک ٹھیک ہے آواز بچوں۔ واجب الاحترام آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس جناب ارشاد صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر حلہ بول ڈاکٹر ضرورت مغل صاحب، سرفراز صاحب، اسٹاف ممبرس اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے آج یہ مسرت کا مقام ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں، جو یقیناً تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں میں سے کچھ بچے ان کی شخصیت کے حوالے سے واقف ہوں، تو پروگرام آگے بڑھائیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ انٹریکٹ بھی کریں گے اور تھوڑا سا میں بھی تعارف پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پرنسپل جناب انور خان صاحب سے کہ سر کی خدمت میں جو ہے وہ گلدستہ پیش کر کے باضابطہ طور پر آج یہاں اس ہمارے انسٹیٹیوشن میں سر کا ویلکم کریں۔ جناب انور خان صاحب، پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی۔ جناب ارشاد صاحب، ڈپٹی انسپکٹر اس کی خدمت میں بوکے پیش کر کے ہم دونوں جو مہمان ہیں، تو یہ تقریب خاص طور پر آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ وہ کیوں سجائی گئی ہے؟ اکثر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ زندگی میں انسان جب اس شعبے کی طرف آتا ہے، جب علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے کوئی رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر بچپن میں دیکھا ہو، تجربہ ہوا ہو، یا آپ چھوٹے بھائیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اپنے سے بڑا جوتا پہن لیں گے، والد صاحب کے جوتے میں پاؤں ڈال لیں گے، والد صاحب ہے۔ اور 99 بیچ کے کے پی ایس آفیسر ہیں، ابھی حال ہی میں ان کی پروموشن ہوئی ہے اور یہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل جسے آپ ڈی آئی جی کہتے ہیں بنے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد تو دوں گا، یقیناً یہ ان کی اچیومنٹ ہے کہ بغیر کسی پشت پناہی کے ایک ایسے علاقے سے اٹھنا اور اتنے بڑے عہدے پر پہنچنا، لیکن ان کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو، سبجیکٹ کے اندر سکوپ نہیں ہوتا، سکوپ بندے کے اندر ہوتا ہے، سکوپ سٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے، سکوپ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر پوٹینشل اور صلاحیت ہے نا، آپ اس سبجیکٹ کا سکوپ بنا لیں، آپ اپنی جگہ بنا لیں گے۔ ہمارا کمپٹیشن ہمیشہ باٹم سے ہوتا ہے، ہمیں کمپٹیشن ٹاپ سے کرنا ہے۔ ابھی سر سے میں گزارش کر رہا تھا کہ ٹیلنٹ کی یہاں سر کوئی کمی نہیں ہے، صرف حالات کچھ ایسے ہیں، معاشی حالات ہمارے بچوں کو کچھ ایسے ہیں کہ جو انہیں اس سلسلے کے تحت جو ہے تعلیم و تربیت کے اس میدان میں کہیں نہ کہیں دقتیں ان کے سامنے آتی ہیں، لیکن یقیناً سر آئے ہیں تو ان سے بات کریں گے، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اب میں انتہائی ادب سے جو ہے وہ گزارش کروں گا ڈاکٹر ضرورت مغل صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور صاحب کو سننا ہے، کیونکہ بچے میرے سامنے ہیں تو دو باتیں کرنے کا مجھے بھی انور بھائی نے موقع دیا، تو میں آپ سے دو باتیں ضرور عرض کروں گا۔ ہارون بھائی نے ایک بہت اہم بات یہ کہی کہ ہمارے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سارے جو ہمارے خواب ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ایسی ضرور ہوں گی۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیے گا، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے شہر میں، اپنے جاننے والوں میں، کہ مشکل حالات میں ہی بہت سارے لوگوں نے